طوائف آئی، طوائف، سارا اس کا نام تھا، سارا گانے والی ناچنے والی، اور آگے مدینے پہنچ گئی، کہنے لگی فاقو مر گئی ہوں میری مدد کر. اللہ کے نبی سے کہہ رہی گانے والی ناچنے والی فاقو مر گئی ہوں میری مدد کر. تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتی، نہیں پڑھتی. کفر، ناچنے والی گانے والی، ٹھیک ہے. کلمہ پڑھتی ہو؟ کہا نہیں پڑھتی. تو آپ کہتے ہیں نو کنو پھاتے باہر کر دو، نہیں. تو آپ نے کہا میں اپنی خاندان والوں سے کہتا ہوں اس عورت کی مدد کرو. اپنے خاندان میں اپنے خاندان سے کہتا ہوں اس عورت کو بھر دو. یہ اپنا خاندان کیوں کہا؟ سب صحابہ سے کیوں نہیں کہا کہ کسی کے جی میں یہ نہ آئے کہ طوائف کی مدد کر رہے ہیں، لہذا اپنے خاندان سے کہا میرے گھر والے اس کی مدد کرو، اور اس کو بھر کے بھیجا. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک مدینے کی طوائف گزری، اس نے نا آپ کا مذاق اڑانا چاہا، کہا بڑا نبی بنتا ہے کسی کو کھانے کا ہی نہیں پوچھتا. تو آپ نے کہا آ جاؤ. حالانکہ آپ کہتے ہیں انہوں 2 لتر مارو گے تو دفع کرو. یہ طوائف ہو کے کی گل کر رہی. 2006 میں نرگس میرے ساتھ حج پر تھی، لاہور کا گروپ تھا، اس کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے، اس کو تیار کیا تھا. تو عرفات والے دن وہ شام کو اس کا رو رو کے برا حال تھا. کیا پتہ چلا کہ وہ میٹرس نہیں بچھاتے یہ لوگ جو حج ٹور والے ہوتے ہیں، وہاں 3-4 خواتین بیٹھی تھیں، وہ بھی جا کے بیٹھ گئی. تو انہوں نے اس کو طوائف اور رنڈی اور کیا کچھ کہہ کر وہاں سے اٹھا دیا اور بے عزت کیا، بہت زیادہ بے عزت کی. تو اس کو اتنی مشکل سے سمجھا بجھا کے اس کو نرم کیا. میں نے کہا میں اب کس کے سامنے رونا روں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں معاف کر دوں، اتنے لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں معاف کر دوں، اتنے لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں معاف کر دوں. تو ایک طوائف کے پاس اتنے گناہ تو نہیں ہیں کہ وہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہو جائیں، یا ریت کے ذروں سے بڑھ جائیں، یا درختوں کے پتوں سے بڑھ جائیں. لیکن نفرت 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 انسانی نہیں سمجھتا. ایک ہوتا ہے پیسے کا تکبر، وہ بھی بڑا خوفناک ہے. ایک ہوتا ہے نیکی کا تکبر، یہ پیسے سے زیادہ خوفناک ہے. میری گل ذرا کان کھول کے سنیں آجے. ایک پیسے کا تکبر ہے، یہ بھی بڑی بھیڑی شے ہے، لیکن نیکی کا تکبر اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ آدمی کو ایسے ہی گراتا ہے اللہ کی نظروں سے جیسے بڑے بڑے گناہوں سے انسان اللہ کی نظروں سے گرتا ہے. اس کا یہ میں نے آپ کو نمونہ دکھایا ہے کہ اٹھ جا یہاں سے. طوائف ناچنے والی، وہ تو توبہ کرنے گئی تھی وہ، اور اس نے کی توبہ، گھر بیٹھ گئی. ہماری نفرتوں نے بڑے بڑے ہیرے ہم نے ضائع کر دیے. نسیم وکی ایک اداکار ہے، اس کی والدہ فوت ہو گئی. میں اس کا جنازہ پڑھانے گیا تو سارے اداکار ہی تھے، 250-300. تو میں نے سب کو بٹھا لیا. عجب ان کے حلیے حال تھے. کس ماحول میں؟ ہر گناہ اس ماحول میں ہوتا ہے جس میں وہ ان کی زندگی گزرے، ہر گناہ. میں نے ان سے کوئی 20-25 منٹ بات کی. میں نے اتنا کسی کو روتے نہیں دیکھا جتنا وہ نوجوان روئے. ہچ کیوں؟ میں نے تھوڑی اللہ کے نبی کی وفات بیان کی، حضرت علی مقام امام حسین کی تھوڑی سی سیرت بیان کی. ایک نوجوان ایسا تڑپ کے روتا تھا، اس نے دیکھو میں اب رو رہا ہوں. اور جنازے کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا اور ریمنڈ تک میں روتا ہی گیا کہ کیسے کیسے ہیرے ہماری نفرتوں نے تباہ کر دیا. کنجر کنجر کنجر.
رنڈی طوائف طوائف، کون جسم کو بیچتی؟ کس نے گھنگرو بندھا پہنائے؟ کس نے اس کو جسم فروشی پہ مجبور کیا؟ یہ کوئی عورت کی فطرت تھوڑا ہی ہے کہ اپنا جسم بیچنے کے لیے منڈی میں آ جائے، اپنے جسم کی نمائش کے لیے گھنگرو باندھے۔ یہ تو نچوانے والے میاں صاحب، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، ان کی کلغی سفید رہی، اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا، موت بھی نہ دھو سکی۔ میرا ضلع ملتان ہے، 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا، مظفر خان سے حکومت چھینی، شہید ہوئی، تو اس نے 3 بازار حسن بنائے، ایک ملتان میں، ایک کیروڑ پکا میں، ایک تلمبا۔ تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، میرے گاؤں سے 3 کلومیٹر۔ آج سے کوئی 10 سال پہلے میں نے وہاں، مجھے خیال آیا کہ یہ اگر قیامت کے دن انہوں نے گریبان پکڑ لیا کہ ساری دنیا میں تبلیغ کی اور ہمیں آ کے نہ بتایا تو ہم تو مارے گئے۔ وہاں طوائفوں سے ملنا شروع کیا، ان کو کبھی گھر بلایا، کبھی ان کے پاس۔ جب پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا، بیٹیوں ہم آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ایک جملہ، ہم آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آئے ہیں۔ تو وہ ایسے روئیں جیسے کوئی دکھوں کا مارا روتا ہے، کہنے لگی یہاں تو کپڑے اتارنے آتے ہیں لوگ، آپ کون ہیں جو ہم پہ چادر ڈالنے آئے ہیں؟ یہاں تو لوگ کپڑے اتارنے آتے ہیں۔ کپڑے اتارنے والے اسی طرح میاں صاحب ہیں، ان کی عزت پہ کوئی فرق نہیں آیا، وہ طوائف بن گئی۔ 10 سال کی محنت کے بعد اللہ کے فضل سے وہ سارا محلہ ختم ہونے کو ہے۔ کتنی بچیوں کی شادی ہو گئی، توبہ کر گئیں، کتنیوں کے میں نے وظیفے لگا دیے کہ وہ کہا جی جب تک ہماری شادی نہیں ہوتی پھر ہمیں کوئی روٹی پانی کا انتظام کر دو، اور کتنوں کے پیغام آتے ہیں کہ جی کہیں ہماری شادی کروا دیں، ہم یہ گندا کام اب نہیں کرنا چاہتے۔ نفرت کرنا کون سا مشکل کام؟ وہ طوائف کہنے لگے یہ کیسا نبی ہے جو کسی کو پوچھتا ہی نہیں؟ آپ نے کہا آجا، تو بھی آجا، بٹھا لی۔ وہ تو آپ کو غصہ دلانا چاہتی تھی، کہنے لگی میں ایسے نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے وہ نکال کے مجھے کھلا۔ اور ہماری پنجابی کی مثال ہے، کبا سمجھتے ہیں؟ کبڑا، کبے نو لت لگی وہ سدھا ہو گیا، ان کو سے لت ماری وہ سدھا ہو گیا۔ اس نے تو اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، وہ اس کو سیدھا پڑ گیا۔ جب اللہ کے نبی کا لعاب اس کے منہ میں جب گیا تو کیا ہونا تھا؟ جو ہی آپ کے منہ کا نوالا اس کے منہ میں گیا، اس نے وہیں کلمہ پڑھ لیا اور مدینے کی حیادار پاک دامن عورت بن گئی۔ میرے بھائی بہنوں، زندگی کی خوبصورتی حج سے نہیں ہوگی، نماز سے نہیں ہوگی، روزے سے نہیں ہوگی، ذکر و تلاوت سے نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے، ہماری بنیاد بنے گی۔ بنیاد کے بغیر عمارت نہیں بنتی۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، اس میں حج بھی ایک عمل ہے، تو اپنے اخلاق خوبصورت، نبی والے اخلاق سیکھیں۔ آپ کا گھر خوبصورت، آپ کا زندگی کا سفر خوبصورت، آپ کی اولاد آپ سے خوش، آپ اپنی اولاد سے، آپ کی بیوی آپ کو دعائیں دے گی، آپ اپنی بیوی کو دعائیں دیں گے، اگر نبی والے اخلاق زندہ ہو جائیں۔